اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ یہ مسئلہ بہت پرانا اور اکثر نزاع کا باعث بنتا رہتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت علی علیہ السلام میں سے کون افضل ہے۔ ہر کوئی مختلف دلیلوں سے بات کرتا ہے، کبھی کچھ کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بات ہی غلط ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی الگ الگ شخصیات اور ان کا مقام بھی الگ الگ ہے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن میں ان کے سے محبت کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگا سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ اور صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحابہ ستارے ہیں، جس کی کوئی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا آپس میں مقابلہ کرنا بالکل غلط ہے، یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے الگ شان ہے، الگ ان کا رتبہ ہے، ان کے اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، جب ہجرت کی رات تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ روانہ ہو جانا۔ یعنی حضور علیہ وسلم کے گھر کو دشمن نے گھیرا ہوا تھا ننگی تلواریں لے کر، اور کسی وقت بھی وہ حملہ کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کو روانہ ہو جانا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور غار ثور میں جا کر چھپے، جہاں تک 3 دن تک قیام فرمایا۔ دیکھیے، حضور علیہ وسلم کے گھر مبارک کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اور اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی بہت خطرناک بات تھی، بہت خطرے والی بات تھی، دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف حضرت علی علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے، وہ ان کا حوصلہ، وہ ان کا مقام ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام سے سو گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس قدر پرسکون نیند میں اس رات سویا تھا، میں کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم نے اپنے ساتھ لیا تو وہ بھی بہت خطرناک تھا، دشمن تلاش کر رہے تھے، پیچھے بھاگے ہوئے تھے، اور اگر دشمن تلاش کر لیتے تو اس کا نتیجہ بھی اس سے کم خطرناک نہیں تھا۔ یعنی ایک طرف حضرت علی، وہ بھی خطرے کا انتہائی مقام، اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی خطرے کا انتہائی مقام۔ جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور دشمن سر پر پہنچ گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ ہمیں نیچے ہو کر دیکھ لیں تو ہم صاف نظر آ جائیں گے۔ دیکھو، دونوں اصحاب، یہ کیسا نظام قدرت ہے جن کے بارے میں
ہم افضل ہونے کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ان دونوں کو ایسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے سامنے ہمارے پیش کر دیا کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی کم یا زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ جو دوسری بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی گئی ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا میں علم کا شاعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا نام ہی صدیق ہے۔ دوسرے صحابہ کرام بھی صادق تھے، صدیق تھے، سچ تھے، لیکن مشہور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کہ وہ صدیق ہیں، ان کی اپنی شان ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس واقعے کو دیکھیں تو حضرت علی علیہ السلام کا اپنا مقام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مقام، ان کا آپس میں مقابلہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ معزز سامعین ناظرین، یہ کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کر کے امت میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ تفرقہ ڈالتے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، لیکن صحیح بات یہی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے اور اپنی ان کی شان ہے، اس میں دوسرا ان کی شان میں کوئی بھی شامل نہیں ہو سکتا، نہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے معزز ناظرین سامعین آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا آپس میں مقابلہ نہیں کیا جانا چاہیے، یہ سب رب کی رضا ہے اور اس کا عطا کردہ فیض ہے جو ان کو حاصل ہے۔ والسلام، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین، اللہ حافظ۔